السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے باضابطہ طور پر نامزد ہو گئے ہیں، لیکن ANQM نے مینڈیٹ جعلی ہونے کی مہم کیوں شروع کر دی؟ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر چونا لگ گیا۔ آرمی چیف نے بڑا قدم اٹھا لیا اور ایک بڑا میسج دے دیا کہ اب بدعت برداشت نہیں ہوگی اور اس ملک میں موب کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بڑا فیصلہ ہے آرمی چیف کا۔ صرف پیغام کافی ہے یا جو لوگ بدعت اور موب ڈیسیشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف باضابطہ کارروائی کی بھی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں باضابطہ طور پر طاقتور کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان دنیا بھر میں بدنامی سے بچ سکے اور جو تشدد کا رجحان ہے اس کو ختم کیا جائے یا اس کا خاتمہ ہو جائے۔ انتخابات کے بعد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کے ساتھ اسلام آباد پہنچے۔ پہلی مرتبہ تقریباً عرصہ دراز کے بعد وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور وہاں انہوں نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی صدارت کی، جس میں شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کیا گیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کے انتخابات کے لیے کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں 9 منتخب رکن حلف اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 4 مارچ تک وزارت عظمیٰ کا انتخابات مکمل ہو جائے گا اور شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے ٹاک کی اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں۔ حکومت سنبھالتے ہی مسلم لیگ نون عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے گی، جس طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ نے اقدامات اٹھانا شروع کر دیے۔ تو اس طرح باضابطہ طور پر قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے پارلیمانی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو گیا، شہباز شریف نامزد ہو گئے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک بات تو یہ بھی ہے کہ صدر نے جو کابینہ کی تجویز رد کی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ جیسے ہی وہ سڑک پر آئیں گے تو ان کے خلاف جو سنگین الزامات ہیں ان پر سختی سے کارروائی شروع ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ملک میں یہ سیاسی تماشا یا عدم استحکام کی صورتحال برقرار رہے گی۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ANQM انتخابات کے پیچھے کیوں پڑ گئی؟ اس سے پہلے کمشن راولپنڈی نے ایک بھانڈا پھوڑا تھا یا انکشاف کیا یا ایک بم پھوڑا تھا، جس میں ان کا یہ الزام تھا کہ انتخابات میں راولپنڈی ڈویژن کے اندر بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، اور جو لوگ ہار گئے تھے ان کو جتوایا گیا اور جو لوگ جیت گئے تھے ان کو بڑے پیمانے پر ہاروایا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد انہوں نے ریٹن میں یہ اعتراف کیا یا سرنڈر کیا کہ جو کچھ میں نے بولا میں بہکاوے میں آ گیا تھا اور تحریک انصاف اس کے پیچھے ہے یا تحریک انصاف کے لوگ اس کے پیچھے تھے، تو میں تو بتائب جو کچھ کہا غلط کہا، جھوٹ کہا، لیکن اس کے جو اثرات انتخابات پر پڑے، عوام کے ذہنوں پر پڑے اور دنیا میں اس کا جو میسج گیا اس کو ANQM اب فالو کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے پلان کیا ہے؟ وہ اس طرح کہ ANQM کے رہنما مصطفیٰ کمال کی ایک آڈیو ویڈیو منظر پر آ گئی۔ اس کے بعد سندھ کے گورنر کامران تسوری کی ایک ویڈیو منظر پہ آئی ہے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے
ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالتے، لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے، تو اسی لیے آپ کو کیا لفٹ کرانی۔ اب حکومت میں جائیں نہ جائیں، جائیں گے تو عزت نہیں ہوگی، اور نہیں جاتے تو پھر سیاسی طور پر مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سندھ گورنر کامران تیسوری کا بھی اسی حوالے سے ایک مبینہ ویڈیو ٹیپ سامنے آیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا حشر بہت خراب ہوا ہے، اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ کچھ ملے یا نہ ملے، حکومت میں گئے تو حشر برا ہوگا۔ اور اس مبینہ ویڈیو ٹیپ کی گورنر کے ترجمان نے تصدیق کی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس ویڈیو ٹیپ میں آواز سندھ گورنر کامران تیسوری کی ہے، اور 100% کامران تیسوری کی ہے۔ حالانکہ اس ویڈیو میں جو باتیں ہیں ان کو کاٹ کوٹ کر پیش کیا گیا ہے، سینس جو ہے وہ اس سے تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال یا سندھ کے گورنر کامران تیسوری اور باقی قیادت اس الزامات سے یا ان موقف سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس کی تردید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو کراچی میں جعلی مینڈیٹ ملا۔ ایم کیو کے لوگ تو اس حد تک کہنے پر بضد ہیں کہ ہمیں اگر 100% جعلی مینڈیٹ ملا تو باقی ان کو، وہ کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن ان کا اشارہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف ہے شاید، کہ ان کو بھی جعلی مینڈیٹ ملا، لیکن 100% نہیں 200% جعلی مینڈیٹ ملا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایم کیو کو اس راہ پر کس نے لگایا؟ کیا واقعی ایم کیو کو سندھ میں گورنرشپ نہیں مل رہی اور وفاق میں وزارتیں نہیں مل رہی، یا اس انتخابات کو مزید کنٹروورسی بنانا ہے؟ جس طرح پہلے پی ٹی آئی کے الزامات سامنے آئے اور اس کے بعد راولپنڈی کے کمشنر نے بڑے انکشاف کیے، الزامات لگائے، اب ایم کیو ایم وہی موقف دہرا رہی ہے کہ جعلی مینڈیٹ ہمیں بھی ملا، اگر 100% تو باقیوں کو بھی جو جعلی مینڈیٹ ملا وہ 2% جعلی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کو ایک مرتبہ پھر چونا لگانے کی کوشش کی گئی، یا واقعی ایک طے شدہ مہم کے ذریعے اس کو اسمبلیوں سے آؤٹ کرنے کا عمل یا مہم ابھی تک جاری ہے؟ ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کی طرف سے جو درخواستیں دی گئی تھیں کہ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں جماعت کو انتخابات میں کامیابی کے بعد جو ممبران کامیاب ہوئے اسی تناسب سے خواتین اور اقلیت کی نشستیں دی جائیں، تو وہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ انکشاف ہوا کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا کا ایک خط موصول ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم انتخاباتی مرحلے میں نہیں گئے تو اس لیے ہم اس کے لیے اپلائی نہیں کرتے، ہمیں خواتین کی اور اقلیت کی نشستیں نہیں چاہیے۔ اور یہ موقف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تحریک انصاف کے وکلاء کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب یہ موقف پیش کیا گیا تو وکلاء تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر اور باقی رہنما ہکا بکا ہو گئے کہ یہ کس طرح ہو گیا، ان کے ساتھ یہ ہاتھ کس نے کیا، کیا واقعی اب بھی عمران خان کو جو بھی ملتا ہے وہ چونا لگا جاتا ہے؟ لیکن اس کے بعد فوری طور پر سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا منظر پہ آئے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس خط کا جو تناظر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انتخابات کے بعد کوئی ہم نے خط لکھا کہ ہمیں خواتین کی نشستیں نہیں چاہیے یا اقلیت کی نشستیں نہیں چاہیے۔ یہ خط اس سے پہلے لکھا گیا جب جنرل انتخابات کے لیے یا عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ساری جماعتوں کو ایک خط لکھا گیا کہ آپ خواتین کے لیے اور اقلیت کے لیے اپنی فہرستیں دیں، تو ہم نے کہا کہ ہم انتخابات میں نہیں جا رہے تو ہمیں فہرستیں کون سی دینی ہے، تو
یہ انتخابات کے بعد کا جو عمل ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور جو کہ پہلے خط لکھا گیا بالکل مختلف ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ موجودہ حالات میں الیکشن کمیشن پاکستان میں جس تناظر سے یہ خط منظر پر سماعت کے دوران لایا گیا، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ خط کب لکھا گیا، اس خط کا تناظر کیا ہے، اور یہ خط سیاسی طور پر یا انتخاباتی عمل میں کتنا رولا ڈال سکتا ہے؟ یہ چیز الیکشن کمیشن پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے یا ان کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے مستقبل ہے، اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں تحریک انصاف کو خواتین کی اور اقلیت کی نشستیں ملتی ہیں نہیں ملتی۔ سیاسی طور پر دو جماعتیں یا دو اتحاد بالکل فارغ ہو گئی ہیں، جی ڈی اے اور جے یو آئی فضل الرحمان۔ یہ کیوں فارغ ہو گئی ہیں، ان کے کمزوریاں کیا ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک تفصیلی پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن فی الحال دو جملوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ڈی اے اور جے یو آئی ایف کا سیاسی مستقبل فوری طور پر بالکل فارغ ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان کو منانے کی اور صبر کے راستے پر لانے کی تلقین کی جا رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی ڈی اے کے سربراہ پیر پاگارہ سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کو بھی صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب اس صبر کا جو پھل ہوگا وہ کیا ہوگا، اس پر تفصیلی آپ سے بات کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں آرمی چیف نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں انتہائی مثبت رخ میں قدم ہے۔ ہوا یہ ہے کہ 2 روز پہلے لاہور میں اچھرا بازار میں ایک خاتون نے برانڈیڈ کپڑے پہنے، اور اس کے بعد انتہا پسند جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے ان کو گھیر لیا، اور ایک خاتون اے ایس پی شہر بانو نے اس خاتون کو اس موب سے بچایا اور باہر لے گئی، اور اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے اس کی روشنی میں یہ ایشو ختم ہو گیا۔ حالانکہ اس خاتون کو جو انہوں نے ڈریس پہنی تھی سادے الفاظ میں عربی لکھی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کو معافی منگوائی گئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اے ایس پی شہر بانو نے جس پیشہ ورانہ عمل کا مظاہرہ کیا، اس سے خاتون کی زندگی بچ گئی، اور جو لوگ بدعت پھیلانے کے پیچھے تھے ان کو شکست ہوئی۔ اس اے ایس پی سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی، اور آرمی چیف نے اے ایس پی شہر بانو کے پیشہ ورانہ کردار کی تعریف کی، اس کی جو دلیرانہ عمل تھا اس کی تعریف کی، اور یہ کہا کہ کسی صورت میں اس معاشرے میں بدعت کو پھیلنے نہیں دیں گے۔ اگر کسی کو کسی بھی حوالے سے شکایت ہے تو قانون کا دروازہ کھڑکا سکتا ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور کسی کو ملک کے اندر مذہبی منافرت پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک پازیٹو اور بڑا فیصلہ ہے۔ اس کے پیچھے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے خاتون کو ہراساں کیا، زد و کوب کیا، مینٹلی اس کو ٹارچر کیا اور قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، ان کو قرار واقعی سزا ملنے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔